یہ بات ہے۔ اور اسی اصطلاح پر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نماز تراویح جو لوگ رمضان میں پڑھتے تھے وہ تو ہمیشہ سے پڑھتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے، سرکار نے چند دن جماعت کروائی، اس کے بعد آپ نے اپنا عذر بیان کر دیا اور فرمایا بھائی میں اب اگر مسلسل آپ کو میں پڑھاتا رہوں گا نا تو مجھے خدشہ ہے کہ یہ کہیں تم پر فرض نہ ہو جائے، اور اگر فرض ہو گیا تو پھر تم اس کو نبھا نہ سکو، یہ مجھے خدشہ ہے، اس لیے میں اب نماز تمہیں یہ جماعت کے ساتھ نہیں پڑھاؤں گا تراویح کو، البتہ یہ ہے کہ تم اپنے اپنے طور پر پڑھ لو، کوئی مسجد میں پڑھنا چاہتا ہے تو پڑھ لے، کوئی گھر میں پڑھنا چاہتا ہے پڑھ لے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس جماعت کو چھوڑ دیا۔ بعد میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں اسی طرح لوگ اپنے آپ پڑھتے رہے، فاروق اعظم کے ابتدائی دور میں بھی لوگ اپنے طور پر لوگ پڑھتے رہے، کوئی گھر میں پڑھتے تھے، کوئی مسجد میں پڑھتے تھے، کوئی اکیلا پڑھتا تھا، کوئی کسی دوسرے آدمی کے ساتھ کھڑا ہو جاتا مقتدی بن کے، ہاں جی، یا کبھی 2 یا 3 آدمی مقتدی بن کے کھڑے ہو جاتے، ان میں سے اگر چوتھا آدمی جو ہے وہ کچھ قرآن پاک اس کو حفظ یاد ہے تو جن کو یاد نہیں وہ جی اس کو آگے کھڑا کر لیتی، آپ پیچھے ہو جاتے، بھائی تم تو قرآن تم کو یاد ہے کچھ ایسا تو وہ پڑھو، تم تراویح کی نماز کے اندر ہم پیچھے پڑھ لیتے ہیں تمہارے، اس انداز میں تھا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سال رمضان شریف کی راتوں میں تراویح کے موقع پر مسجد کے اندر پہنچے، جب پہنچ کے تو آپ نے ارشاد فرمایا اگر میں ان سب لوگوں کی ایک جماعت بنا دوں اور ایک شخص امام ان کے لیے مقرر کر دوں جو ان کو یہ نماز پڑھائے تو یقیناً یہ بہت اچھا ہوگا۔ فاروق اعظم نے فرمایا یہ، اور سارے صحابہ کرام نے اس سے اتفاق کیا، ہے نا جی۔ اب کیا ہوا، قرآن میں اس نماز کا ثبوت کوئی نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں آپ کی حدیث میں اس کا ثبوت ہے، کس کا؟ جماعت کا، آپ کے فعل میں، مگر بند سرکار نے جماعت کو اس لیے کیا کہ آپ کو اندیشہ تھا کہ اگر میں جماعت کے ساتھ باقاعدگی کے ساتھ پڑھاتا رہوں گا تو یہ کہیں فرض نہ ہو جائے اور تم اس کو نبھا نہ سکو، ہاں جی۔ فاروق اعظم کے زمانے کے اندر وہ اندیشہ تو نہیں تھا اب، کیونکہ جو فرض ہونا تھا پہلے ہو چکا، اب کوئی نئی بات تو فرض ہونے والی تھی نہیں، دین مکمل ہو چکا ہر لحاظ سے، الیوم اکملت لکم دینکم اتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، تو اب کوئی نئی چیز فرض کیسے ہو سکتی تھی؟ لہذا وہ خدشہ جو سرکار کو تھا وہ اس زمانے میں وہ خدشہ نہیں تھا، لہذا سرکار کی جو پسند تھی جماعت کے ساتھ پڑھانا سرکار کو پسند تھا، مگر اس عذر سے کہ امت پر فرض نہ ہو جائے آپ نے جماعت کو چھوڑ دیا، تو سرکار کی اس خوشی کے مطابق، آپ کی پسند کے مطابق فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے یہ جماعت قائم کر دی، ہاں جی۔ حضرت ابی بن کعب اور حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان 2 بزرگ صحابیوں کو، ان کو قرآن مجید خوب زبانی یاد تھا، تو ان کو مقرر کر دیا کہ 10 جو ہیں وہ حضرت ابی بن کعب پڑھائیں اور 10 حضرت تمیم داری جو ہیں وہ پڑھائیں، اس طرح کر دیا۔ تو صحیح بخاری کی حدیث ہے اور موطا امام مالک کے اندر بالکل، ہاں جی، ہر لحاظ سے قوی، معتبر اور ثقہ اور مضبوط راویوں سے صحیح الاسناد حدیث ہے، صحیح بخاری میں بھی، موطا امام مالک میں بھی، کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رات کو، اس واقعہ کے بعد ایک رات کو آپ شہر کا راؤنڈ لگایا کرتے تھے رات اپنی رعایا کی خبر گیری کے لیے، چنانچہ وہ ایک مرتبہ پھرتے پھراتے مسجد کے دروازے پر پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ سارے لوگ جماعت کے اندر کھڑے ہیں اور امام صاحب قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں، پیچھے لوگ کھڑے ہیں، رقت طاری ہے لوگوں پر، کوئی رو رہا ہے، ہاں جی، رقت طاری ہے، تو دیکھ کر تو آپ نے فرمایا نعمت البدعۃ ھذہ، ایک روایت میں الفاظ ہے نعم البدعۃ ھذا، اگر نعمت ہو تو ھذہ، اگر نعمہ ہو مذکر تو ھذا مذکر، نعم البدعۃ ھذا یا نعمت البدعۃ ھذہ، اس کا معنی یہ ہے کہ کتنی اچھی بدعت ہے یہ کتنی اچھی بدعت ہے، یہ بدعت حسنہ۔ مگر ایک بات اور یاد کر لیں، مولوی رشید احمد گنگوہی کے
اور بہت سارے غیر مقلدین کی کتابوں کے اندر یہ بات جو ہے یہ لکھی ہوئی ہے۔ میں اس وقت فتاوی رشیدیہ سے میں پیش کرتا ہوں، مولوی رشید احمد گنگوئی دیوبندیوں کے امام کے فتاوے سے۔ اس کے پاس ایک سوال آیا، بدعت حسنہ کیا چیز ہوتی ہے؟ مولوی رشید احمد گنگوئی نے جواب میں کہا کہ بدعت حسنہ کوئی نہیں ہوتی۔ بدعت حسنہ، بدعت حسنہ، بدعت بھی ہوئے تے چنگی بھی ہوئے، بدعت حسنہ کوئی نہیں ہوتی۔ آگے سنو، آگے لکھا ہے اور وہ کہ جس کو بدعت حسنہ کہتے ہیں حقیقت میں سنت ہی ہوتی ہے۔ کوئی سمجھ آئی جی؟ یہ بدعت شرعی ہے، اس کے اندر یا بدعت ہے یا سنت ہے۔ بدعت لغوی جو ہے، اگر لغت کے اعتبار سے کسی چیز کو نئی ہم قرار بھئی ہے تو نوی شے ہے نا جی، تو اس کو ہم دیکھیں گے۔ اگر وہ نئی شے جو ہے وہ شریعت کے اصول یا قوانین جو ہیں ان کے ساتھ اگر اس کے ساتھ وہ موافقت رکھتی ہے، ہاں جی، شریعت کے جو اصول ہیں وہ اس کو قبول کرتے ہیں، تو اس کو لغت کے اعتبار سے کہیں گے بدعت حسنہ، اور قبول نہیں کرتے تو اس کو لغت کے اعتبار سے کہیں گے بدعت سیئہ۔ اب آپ سمجھ گئے؟ اور وہ کہ جسے بدعت حسنہ کہتے ہیں در حقیقت سنت ہی ہوتی ہے۔ پھر مولوی رشید احمد گنگوئی نے براہین قاطعہ کے اندر یہ بھی لکھا، اور اس کے شاگرد خلیل احمد بیٹھی ہوئی، کہ سنت کی دو قسمیں ہیں جی، ایک ہوتی ہے سنت صریحہ یا سنت منسوسہ، اور ایک ہوتی ہے سنت مستنبطہ۔ سنت منسوسہ یا سنت صریحہ کیا ہے؟ لکھا ہے رشید احمد گنگوئی اور مولوی خلیل احمد بیٹھوی نے، استاد شاگرد نے، براہین قاطعہ کے اندر، کہ شریعت سنت صریحہ یا سنت منسوسہ وہ مسئلہ ہے جس کا ثبوت صراحتاً قرآن و حدیث کی کسی نص کے اندر موجود ہو۔ قرآن و حدیث کی نص کے اندر، نص کسے کہتے ہیں؟ صاف صاف حکم کو، جو صاف صاف حکم ہو یا صاف صاف بات ہو اس کو نص کہتے ہیں، یعنی صاف صاف طور پر قرآن اور حدیث کے اندر موجود ہو کہ عام بندہ، ہر بندہ دیکھنے والا اس کو دیکھ سکے، پہچان سکے، تو اس کو کہتے ہیں سنت منسوسہ یا سنت صریحہ۔ اور سنت مستنبطہ وہ ہے کہ صراحتاً قرآن یا حدیث کی کسی نص سے اس کا ثبوت نہیں ملتا، یعنی اس کا نام لے کر قرآن و حدیث نے اس کو جائز نہیں ٹھہرایا۔ البتہ قرآن و سنت کے جو اصول ہیں ان اصولوں کے تحت وہ ثابت ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ قرآن و سنت کے اندر جو بتائے ہوئے اصول یا عمومی ضابطے، عمومی قاعدے ہیں، ان سے اس کو استنباط کیا جا سکتا ہے۔ استنباط کرنا، نکال، ان سے ان مسائل کو ثابت کیا جا سکتا ہو قرآن سے، حدیث پاک سے، ان کے جو کیا نام ہے اصول ہیں ان کے بتائے ہوئے، اور جو قواعد ہیں اور جو ضوابط ہیں، اور ان کے اندر اجماع امت کا ضابطہ بھی ہے، ان کے اندر قیاس شرعی کا ضابطہ بھی ہے۔ ان ضابطوں، ان اصولوں میں سے کسی ضابطے یا کسی اصول کے تحت داخل ہو کر یہ ثابت ہو سکتی ہے۔ تو جو اس طرح نام اس کا قرآن و سنت کی نص کے اندر صراحتاً موجود نہیں ہے، مگر قرآن و سنت کے عمومی قواعد سے اور ضوابط سے یہ استنباط کی جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں سنت مستنبطہ۔ نو جی، علامہ زین العابدین صاحب ایک بات اور بھی سن لو، جناب والا پھر انہوں نے یہ بھی لکھا ہے، سنت مستنبطہ جو ہے نا وہ ذرا تھوڑی سی اس میں پوشیدگی ہے نا جی، تھوڑا سا خفا اس میں۔ جو سنت صریحہ ہے، یہ سنت منسوسہ ہے، اس کا تو نام آ گیا قرآن و حدیث میں اور نام لے کر اس کو بیان کر دیا، جس کا نام لے کر اس کو بیان نہیں کیا، جس طرح وہابی آج کل کہتے ہیں دکھاؤ جی میلاد شریف کا نام قرآن میں کہاں ہے، دکھاؤ جی 11ویں شریف کا نام قرآن میں کہاں ہے، تو میں نے ان کی چیزوں کا نام لے کر میں نے کہا کہ ان اپنی چیزوں کا نام قرآن میں سے دکھاؤ، حدیث میں سے دکھاؤ۔ یہ ان کی بولی میں نے کہا، اپنے اصولوں سے میں نے نہیں کہا، ان کی بولی میں کہا میں نے۔
تو سنت مستنبطہ چونکہ بظاہر مخفی ہوتی ہے، بڑے بڑے علماء اور مشائخ، بڑے بڑے مشائخ سے مراد یہ کتوں کو غسل دینے والے، اور کتے فوت ہو جائیں تو ان کو کفن پہنا کر مصلے کے اندر لپیٹ کر قبر نکال کر بزرگوں کے قبر کے ساتھ اور اس کو باقاعدہ طور پر دفن کرنے والے، اس کے اوپر مٹی ڈال کر اس کے اوپر پانی چھڑکنے والے، پھر اس کے اوپر پھولوں کی پتیاں نچھاور کرنے والے، پھر کھڑے ہو کر اس کے لیے فاتحہ پڑھنے والے، اس طرح کے پیروں کی بات نہیں، مشائخ کی بات نہیں کرتا۔ میری مراد مشائخ سے وہ ہے کہ پہلے وہ عالم اور فقیہ ہوں، پھر وہ صاحب باطن بھی ہوں۔ کیوں جناب؟ یہ مشائخ کی نظر چونکہ بڑی دقیق ہے، بڑی باریک ہے، اس لیے جو سنن مستنبطہ ہیں نا، ہاں جی، ان کو یہ علماء اور مشائخ جو ہیں، جو ماہرین فقہ، وہ ان سنتوں کو وہ معلوم کرتے ہیں، ان کو نظر آتی ہیں یہ چھپی ہوئی۔ اب اس کی مثال اس نے دی ہے، کہا ہے جیسے نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، حج کرو، روزے رکھو، وغیرہ 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 وغیرہ، یہ چیزیں اپنے اس مبہم انداز میں یہ سنن منسوسہ ہے، سنن سریہ ہے، یہ سری سنتیں ہیں یا منسوس سنتیں ہیں، اور سنت مستنبطہ وہ کہتے ہیں اس کی مثال جیسے نماز کی سنتیں ہیں، نماز کے مستحبات۔ کیوں بھائی مولوی بتاؤ، دیوبندیوں نے نماز کی سنتیں لکھی ہیں اپنی کتابوں میں؟ کوئی نہیں لکھی؟ اور بہشتی زیور میں لکھی ہیں کہ نہیں؟ اس طرح جو فقہ کی اردو میں کتابیں نماز کی انہوں نے لکھی ہیں، اس کے اندر نماز کی سنتیں لکھی ہیں نا، اچھا نماز کے مستحبات لکھے ہیں نا، نماز کے آداب لکھے ہیں نا، اس طرح سارے فرائض جتنے بھی ہیں، روزہ، حج اور کیا نام ہے وہ زکوٰۃ، ان سب کے اندر یہ سنتیں بھی ہیں، ان سب کے اندر یہ واجبات بھی ہیں، ان سب کے اندر سنتیں بھی ہیں، فرائض بھی ہیں، واجبات بھی ہیں، ان سب کے اندر آداب بھی ہیں، یہ ساری چیزیں۔ تو یہ جو آداب اور سنتیں وغیرہ ہیں، ہاں جی، نماز کی یا زکوٰۃ کی یا روزے کی یا حج کی وغیرہ اور فرائض کی، تو کہتے ہیں کہ یہ مثال ہے سنت مستنبطہ کی۔ ان ساری چیزوں پر صراحتاً نص وارد نہیں ہے، صراحتاً یہ منصوص نہیں۔ مثال کے طور پر وضو کرتے وقت قبلہ کی طرف منہ رکھنا، بتاؤ قرآن کی کون سی آیت میں ہے؟ بتاؤ حدیث پاک کی کون سی نص میں ہے، کون سی عبارت میں ہے؟ کہیں نہیں ہے۔ مگر دیوبندی بھی کہتے ہیں کہ یہ نماز، یہ وضو کی سنت ہے۔ اب مثلا نماز پڑھتے ہوئے قیام کی حالت میں اپنی نگاہ سجدہ گاہ پر رکھی جائے، رکوع کی حالت میں اور سجدے میں ناک کی طرف۔ مسئلے لکھے ہوئے ہیں نا، دیوبندیوں نے بھی، وہابیوں نے بھی، ہمارے فقہاء نے بھی لکھے ہوئے ہیں۔ بتاؤ قرآن میں کہاں ہے یہ مسئلہ؟ بتاؤ حدیث پاک میں کہاں ہے یہ مسئلہ؟ وہ نص نکال کے دکھاؤ جس کے اندر اس مسئلے کا نام ہے۔ تو خود مولوی رشید احمد گنگوہی نے اور اس کے شاگرد خلیل احمد بیٹھوی نے براہین قاطعہ کتاب کے اندر سنن مستنبطہ نماز کی سنتوں اور اس کے جو آداب ہیں ان کو مثال کے طور پر بیان کیا ہے کہ ان کا نام نص کے اندر موجود نہیں ہے قرآن اور حدیث کی، مگر یہ چیزیں سنت بھی ہیں، مگر یہ چیزیں مستحب بھی ہیں۔ تو یہ چیزیں کیا ہیں؟ یہ مستحب، یہ کیا نام ہے؟ مستنبط سنت ہے، استنباط کی اس۔ اب سمجھ آئیے؟ تو جو مسئلہ قرآن و سنت کے بتائے ہوئے جو اصول یا ضابطے یا عمومی قواعد ہیں، ان کے تحت جو نیا مسئلہ، جو مسئلہ ان کے تحت داخل ہو اور ان کے تحت داخل ہونے کی اس کی گنجائش ہو، ان میں سما سکتا ہو، تو وہ مسئلہ جو ہے وہ بھی سنت ہے اس اصطلاح کے مطابق، اور وہ سنت مستنبطہ ہے۔ اور وہ دیکھو کہ جو چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں ہے، جو مسئلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں ہے، وہ بدعت ہے۔ فلا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اب میں کہوں گا توپ بدعت ہے، ہاں جی، فائٹر طیارے بدعت ہیں، جو میزائل بنے ہیں وہ بدعت ہیں، ایٹم بم بدعت ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اور ان چیزوں کو ساتھ لے کر ان کی مدد سے جہاد کرنا بدعت ہے۔ اور سنت کس طرح ہے؟ سنت اس طرح ہے کہ ایک ہاتھ میں تلوار ہو، ہاں جی، یا تیر ہو، کمان ہو، اور دوسرے ہاتھ میں ڈھال ہو پکڑی ہوئی، لوہے کی بنی، لوہے دا دابڑا،
پیچھے دستہ لگ گیا ہوتا ہے پھڑنے واسطے، وہ اس طرح آگے کرتے ہیں تاکہ وار آئے تو آگے اس کو کر لیا جائے، جسم کو نہ لگے۔ ان چیزوں کے ساتھ پا پیادہ چل کر یا پھر گھوڑوں کے اوپر یا اونٹوں کے اوپر سوار ہو کر تو جہاد کیا جائے، پھر یہ سنت ہوگا نا۔ آج کل کے جتنے جہاد ہیں اور جو وہابی خود بھی کر رہے ہیں یہ جہاد ہے۔ یمن میں یہ شیعوں کے خلاف جہاد کر رہے ہیں وہابی، شام کے اندر بھی شیعوں کے خلاف یہ جہاد کر رہے ہیں، یہ وہابی نجدی، یہ سارے جہاد جو ہیں یہ سارے کے سارے پھر بدعت ہوں گے، کیونکہ یہ مسئلے مسائل اور یہ چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر تو نہیں تھی۔ کیڑا کپڑا تو پایا کیٹی ہے جی، دکھاؤ کیٹی کا نام قرآن میں یا حدیث میں کہیں دکھاؤ، ان سے پوچھو وابڑوں سے، یہ کیٹی ہے، یہ کیا کیا اس کو کہتے ہیں، یہ لیلن ہے، یہ کیا نام ہے، یہ پھل، کیا کیا کپڑوں کے نام ہیں، بے شمار کپڑوں کے نام ہیں، یہ سارے قرآن میں ان کے نام آئے، حدیثوں میں ان کے نام ہے، حتیٰ کہ جو کھائی جانے والی چیزیں ہیں آج کل ہم کھاتے ہیں ان ساری چیزوں کے نام قرآن و حدیث کے اندر کہیں آئے ہیں؟ کیوں جناب؟ تو پھر یہ ساری چیزیں بدعت ہو جائیں گی۔ ان جاہلوں کو پتہ ہی نہیں کہ بدعت کیا ہوتی۔ اصل میں بدعت کی روح جو ہے نا وہ یہ ہے کہ جو چیز شریعت نہ ہو اس کو شریعت بنا دیا جائے، تو اس کے اندر چونکہ شریعت کی تحریف لازم آتی ہے، شریعت کے اندر تبدیلی لازم آتی ہے، لہٰذا ایسے مسئلے کو کہتے ہیں بدعت۔ اور اس کی نشانی کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ نہیں ہوگی۔ اس کی نشانی کیا ہے؟ قرآن کے اندر اس کا ثبوت نہیں ہوگا، نہ نص صریح کے ساتھ، نہ اصولوں اور عمومی ضابطوں کے ساتھ، سنت سے اس کا ثبوت بھی ان طریقوں سے نہیں ہوگا، اسی طرح اجماع امت سے بھی اس کا ثبوت نہیں ہوگا، اسی طرح پھر قیاس سے شرعی سے بھی اس کا ثبوت نہیں ہوگا۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں نہیں ہوں گی، بلکہ اس کے خلاف اللہ تعالیٰ کا کوئی فرمان ہو یا اللہ تعالیٰ کے رسول کا وہ فرمان بھی ہو۔ تو ہر ایسے مسئلے کو اگر کوئی شخص کہے کہ یہ مسئلہ بھی شریعت ہی ہے یا شریعت کا حصہ ہی ہے تو یہ بدعت ہے۔ اور وجہ اس کے گمراہی یا بدعت ہونے کی کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس طرح لازم آتا ہے کہ جو چیز شریعت نہ ہو اس چیز کو شریعت بنا دیا جائے۔ مثلا ایسے سمجھیں جیسے کہ کرسیاں رکھی ہوئی ہیں، ایک بہت بڑا میدان ہے، اس کے اندر ہزاروں کرسیاں رکھی ہوئی ہیں جی، اور ہر کرسی کے اوپر ایک ایک شریعت کا مسئلہ رکھا ہوا ہے، فلاں مسئلہ فلاں مسئلہ فلاں مسئلہ، ایک مثال دے رہا ہوں، اور وہ ساری کرسیاں جو ہیں ان کے اوپر جتنی سیٹیں ہیں ان سب کو شریعت کے لیے اور سنت کے لیے مختص کیا گیا ہو کہ یہاں کوئی غیر شریعت کوئی چیز جو ہے وہ نہیں آ سکتی، تو وہاں ان کرسیوں میں سے کسی ایک کرسی سے حکم شریعت کو اٹھا کر کوئی بندہ اس کو پھینک دے، اس کی جگہ پر اپنے من سے کوئی چیز بنا کر جس کا ثبوت قرآن، سنت، اجماع امت، قیاس شرعی کے اندر نہیں ہے، بلکہ اللہ اور اللہ کے رسول کے فرمان میں اس سے منع کیا گیا ہے، ایسی چیز اپنے پاس سے کوئی نکال کر تو وہ سنت والی جو سیٹ ہے اس کو سنت سے خالی کرا کے وہاں رکھ دے، تو بتاؤ کیا ہوا؟ یہ بدعت ہے۔ لیکن یہ ہے کیا؟ ہوا کیا؟ یہ ہوا یہ کہ جو شرعی مسئلہ ایک جگہ پر موجود تھا نا، اس سے لازم یہ آیا کہ وہ سنت یا وہ شرعی مسئلہ یا وہ سنت منسوسہ یا وہ سنت مستنبطہ، ٹھیک ہے نا جی، وہ اس کی جگہ تھی اور اس کو اس کی جگہ سے اٹھا کر علیحدہ پھینک دیا گیا، اور اس کی جگہ پر ایک من گڑت بات جو ہے نا وہ رکھ دی گئی ہے کہ یہ بھی سنت ہے یا یہ بھی شریعت ہے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ وہ سنت سے شریعت کی سیٹ خالی کرا لو، اس کی جگہ پر غیر سنت کو رکھ دو، سنت مستنبطہ بھی ہوتی ہے نا، وہ بھی نہ ہو، غیر سنت کو رکھ دو اس کی جگہ پر، نتیجہ یہ نکلا کہ سنت کی سیٹ خالی کر کے تو اس کی جگہ پر بدعت، اس کی جگہ پر جو نئی چیز رکھی گئی ہے وہ بدعت ہے۔ حدیث پاک کے اندر اسی طرح آیا ہے، ابو داود کی حدیث میں موجود ہے جی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہر بدعت جو ہے نا وہ کسی نہ کسی سنت کو اپنے مقام سے رفع کر دے۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں جن کا میں ترجمہ کر رہا ہوں۔ ہر بدعت لازم ہے
کہ وہ سنت کو ہٹا دیتی ہے اس کے مقام سے، اس کے مرتبے سے۔ اب سمجھ آئی بدعت کی؟ جو نماز کی سنتیں ہیں، جو زکوٰۃ کی سنتیں ہیں، روزے کی سنتیں ہیں، حج کی سنتیں ہیں، اور اسلامی احکام کی جو سنتیں وغیرہ ہیں، ان کا ثبوت کوئی ہے ماں کا لال جو سنت صریحہ سے ان کا ثبوت دے دے، صریح قرآن سے یا صریح حدیث سے؟ تو وہ ساری جو ہیں ان کو سنت مستنبطہ مانتے ہو، تو 11ویں اور میلاد پاک جو ہے یہ بھی تو قرآن پاک کے دلائل سے ثابت ہے نا۔ یہ کہاں ایسے ہیں کہ جن کی دلیل کوئی نہیں قرآن میں یا حدیث میں یا اجماع امت میں؟ اجماع امت سے بھی ثابت ہیں، قیاس شرعی سے بھی ثابت ہے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ